السلام علیکم لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. الحمدللہ آج 21 دسمبر 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 214 ہونے جا رہا ہے. الحمدللہ 4 مہینے کے گیپ کے بعد بالآخر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ موقع دیا، کیونکہ آخری جو ہمارا سیشن تھا وہ 213 نمبر 24 اگست 2025 کو ہوا تھا، اور آج ہے 21 دسمبر 2025. آج کی جو گفتگو ہے یہ میری زندگی کی چند اہم ترین ڈسکشنز میں سے ایک ہے انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے اسے بڑی محنت سے تیار کیا ہے. تھوڑے وقت میں اپنا سارا میسج بھی ڈلیور کر دوں اور پھر آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ اس وقت اندر تو تقریباً 350-400 کے قریب لوگ ہیں. اس سے زیادہ لوگ باہر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ابھی درس کا جو سٹارٹنگ ٹائم ہے اس میں بھی 50 منٹ باقی ہیں. میں پہلے ہی آ گیا ہوں سٹیج کے اوپر تاکہ ٹائملی اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ کی تصاویر کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ وہ دعوت و تبلیغ کے لیے ایک بڑی افیکٹو چیز ہے الحمدللہ. تو جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے میں نے 8 علمی پوائنٹس آج کور کرنے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ہر علمی پوائنٹ ایک قرآن حکیم کی مبارک آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلے وہ میں آیت پڑھوں گا اور پھر اس کے کانٹیکسٹ میں گفتگو کروں گا. اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ان میں ایک رسول مبعوث کیے جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اور بے شک اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ میں نے آیت مبارکہ کا مفہوم بیان کر دیا. پوری آیت پڑھنے میں زیادہ ٹائم لگنا تھا. یہ آیات مجھے زبانی بھی یاد ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں. تو اس مبارک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین پر کیا جانے والا سب سے بڑا احسان گنوایا، یعنی کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا. آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ پچھلے 17 سال سے 2009 سے لے کے آج تک 21 دسمبر 2025 ہم ہر سال ربیع الاول سے ریلیٹڈ پروگرام کرتے ہیں. اس دفعہ 17th پروگرام ہونا تھا جو نہیں ہو سکا، وہ آج ہو رہا ہے. اور اس کے پیچھے آپ کو ریزن پتا ہے. میں نے یہاں بیٹھ کے کوئی جیل کا رونا نہیں رونا، 295C کو نہیں رونا. ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی ہے. ہم دعوت و تبلیغ کے لیے ایک مشن کے اوپر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے ٹائم کو پازیٹیولی یوٹیلائز کریں. تو بس اسی چکر میں آپ کو پتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گیپ آیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے 103 دن کی جیل کاٹنے کے بعد رہائی عطا فرمائی ہائی کورٹ سے. وہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پتہ ہیں، آپ نے وکلاء کے ولاگز دیکھ لیے ہیں اور یوٹیوبرز کے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک چیز میں عرض کروں گا کہ یہ ہماری ریاست کے لیے ایک افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ جو شخص مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں،
یہ ظالموں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور مظلوموں کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی حفاظت کی خاطر آپ کو جیل میں ڈالنے لگے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے کہ میرے جیل میں جانے کے 1 مہینے کے بعد ریاست نے وہ کام کیا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو ان لوگوں سے نجات دی کہ جو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے توہین مذہب کا الزام لگا کر لوگوں پر چڑھ دوڑتے ہیں. اب اس ریاست میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, اور میں بہت پہلے سے اس کے اوپر رو رہا تھا کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ سنوائی ہوئی ہے الحمدللہ. 295C کی جو دفعہ ہے اسے چند لوگوں نے, اور اس میں ٹاپ آف لسٹ ہمارے علماء حضرات ہیں, ایک بدنامی کا ذریعہ بنا دیا. خصوصاً جب سے میرے اوپر 295C لگی ہے تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کتنا شور بلند ہوا. سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کوئی ٹاپک اتنا وائرل نہیں ہوا جتنا میری گرفتاری اور یہ سارے معاملات. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں. اور دیکھیں ہر طرف سے آواز اٹھی, چاہے علماء کرام ہوں بریلوی مکتب کے, وہ کم تھے بولنے والے, لیکن خاموش جتنے نہیں بولے وہ سارے ہمارے ساتھ تھے, ڈر کی وجہ سے نہیں بولے. دیوبند تو ایز اے مکتب فکر آپ سمجھ لیں اس دعوت حق کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں, سلوٹ ہے ان کو. اہل تشیع کو سلوٹ ہے, اور اہل حدیث تو آپ کو پتا ہے بیچارے وہ شروع سے ہی بزدلوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں کیونکہ ملک بریلویوں کا ہے, لیکن وہ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے الحمدللہ. عوام تو ساری ساتھ تھی, صحافی حضرات, وکلاء, سول سوسائٹی, یوٹیوب کے اوپر انفلوئنس رکھنے والے لوگ, ہر طبقے کے لوگ, انہوں نے آواز بلند کی کہ یہ ظلم پر مبنی چیز ہے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی. اس پوری صورتحال میں میری آڈیو شروع ہی میں آ گئی تھی, اور میں نے اس میں بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے نا, تو میں نے سب کو معاف کر دیا. مستقبل میں ہونے والے معاملات بھی اس لیے دیکھیں کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی روڈ بلاک نہیں کی, کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا, کیونکہ ہم نے ان کی تربیت کی ہے کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی. وہ لوگ جو میری گرفتاری کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 103 دن کے بعد انجینئر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم بزرگ بابوں کے ماننے والے اندر ہوں گے ہمیشہ کے لیے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا, اور دھمکیاں لگا رہے تھے جی ہمارے بابوں نے اس کو اندر کر دیا. میں اندر تو فزیکلی گیا تھا, آواز تو میری ہر جگہ گونج رہی تھی. ہاں, میمز کی شکل میں انہیں ہانٹ کر رہی تھی, وہ قیامت تک ہانٹ کرے گی. تو ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں آپ قیامت تک انجوائے کریں گے اب انشاءاللہ تعالی. ہاں, اب آل البیت علیہم السلام کے ماننے والے لوگ جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے, ان کے مشن کے لیے یہ جو رینیسانس ہو رہا ہے, نشأت ثانیہ, اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن جن لوگوں نے ہماری اس دعوت حق کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, اگرچہ نقصان تو نہیں پہنچا سکے, لیکن اگر کوئی شخص کسی شخص کو قتل کر دے, وہ تو شہادت کے درجے پہ پہنچ گیا, لیکن قاتل کو پھر بھی سزا دی جاتی ہے. میں اپنا حق تو معاف کر رہا ہوں, لیکن اس دعوت حق کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کیا اور اسے ملائن کرنے کی کوشش کی, یہ انشاءاللہ میں قیامت والے دن حوض کوثر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ان لوگوں کا گریبان پکڑوں گا انشاءاللہ تعالی. وہ میں نے معاف نہیں کرنا, کیونکہ اس کا تعلق ہماری اس دعوت حق کے ساتھ ہے جو ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کے چل رہی ہے. یہ سلیکٹڈ ختم نبوت کی دعوت نہیں ہے کہ صرف قادیانیوں کے خلاف بولیں, اور اپنے بابے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے, تمہارے علماء نے مناظروں میں ان کا دفاع کیا, اور آج میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں جی کتابیں بدل گئی ہیں. تو یہ کس مجدد نے تمہیں بتایا کہ کتابیں بدلی ہیں؟ کتابیں نہیں بدلی, ڈر گئے جے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. کہتے ہیں جی پہلے والا پڑھ لے کرو, میرے نبی سے ہے ہی کوئی نہیں, اگلا حصہ نہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو, اگر میں اللہ دی سنت عمل کرا تے منو, اگلے والا حصہ پہلے پڑھنا چاہیے. کلمے میں تو پہلے نفی آتی ہے, لا الہ پھر الا اللہ. تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. ہاں, یہ تو اس طریقے سے مجھے رجز پڑھنا چاہیے. یہ میدان جنگ کا رجز ہے, رجز اسی طرح پڑھا جاتا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے رجز پڑھا ہے نا غزوہ حنین کے موقع پر, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو ہماری یہ دعوت کا رجز ہے, رجز اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے. آج ہمارے آرمی چیف, فیلڈ مارشل صاحب, پرائم منسٹر صاحب, ان کے ساتھ سارے لوگ جب ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر پاکستان ہمیشہ زندہ باد کہتے ہیں, تو کیا وہ
آہستہ آواز میں کہتے ہیں؟ نہیں، اونچی آواز میں تکبیر بلند کی جاتی ہے، اللہ اکبر اونچا کہا جاتا ہے، رجز اسی طریقے سے بولا جاتا ہے. تو یہ ہمارا رجز ہے، ہم اس کو اسی طریقے سے بیان کریں گے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر انشاءاللہ.